بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Welcome to this part 2 of our guest lectures on AI ethics. In this lecture, I shall be talking about the law of unintended consequences and how in human social systems it is possible that well-intentioned interventions actually go on to create harm for human beings. So this shall be explained in the lecture. Let me start by talking about the concept of wicked problems. Wicked problems कहा जाता है ऐसे problems के लिए जो बहुत open ended होते हैं और वो defy करते हैं common solutions को, और ये कैरेक्टराइज करते हैं हमारी जो मॉडर्न जनरेशन है, इसके जितने भी अहम मसाइल हैं वो ज़्यादातर विकेट प्रॉब्लम्स हैं। चूँकि जो ह्यूमन सोशल सिस्टम्स हैं वो अब बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो गए हैं, और उसमें जो हमारे अब मसाइल आ रहे हैं उनका कोई एक डिसिप्लिन से सोल्यूशन नहीं निकलता. दे आर मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम्स. तो अगर हम इसकी कैरेक्टराइजेशन देखें विकेट प्रॉब्लम्स की, तो इसमें कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं. पहली चीज़ ये है कि एवरी प्रॉब्लम इज़ यूनिक. देयर इज़ नो क्लियर प्रॉब्लम डेफिनेशन. उसी एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारी डिफरेंट जो हैं फैसेट्स हैं. मिसाल के तौर पे द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म. तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अगर हम सिर्फ एक पार्ट को ले लें और उसी को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम उनको एनहांस करना शुरू कर दें. और ये जो विकेट प्रॉब्लम्स होते हैं आमतौर पे ऐसे ही होते हैं कि इनकी सॉल्यूशंस जो हैं वो प्रॉब्लम को अक्सर और बढ़ा देते हैं. उसकी वजह ये है कि अक्सर लोग इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं यूजिंग जस्ट अ सेक्शनल व्यू ऑफ रियलिटी. यानी वो रियलिटी को एंटायरिटी में नहीं देख रहे होते, उसका सिर्फ एक हिस्सा देख रहे हैं, और उसकी वजह से वो उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा तूल दे देते हैं. मिसाल के तौर पे टेररिज्म को ख़त्म करना है तो जी अमेरिका ने सोचा कि हम अफ़गानिस्तान में जाके वॉर कर देते हैं, लेकिन जो वो फील कर रहे थे प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम इस काम के बाद और ज़्यादा बढ़ गया. इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. दीज एलिमेंट्स जो यहाँ हम अभी लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं स्लाइड के, ये सिर्फ एक विकेट प्रॉब्लम नहीं है. बहुत सारे मॉडर्न प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं और उनको विकेट प्रॉब्लम कहा जाता है. इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये इंटरकनेक्टेड होते हैं और मल्टी कॉजल होते हैं. जिसका मतलब ये है कि सिर्फ एक चीज़ दूसरी चीज़ को कॉज नहीं कर रही. यू हैव अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिविटी एंड थिंग्स कॉजिंग ईच अदर. तो उसमें हम यानी कि फीडबैक लूप्स को ऑब्जर्व करते हैं. एक चीज़ दूसरी को कॉज कर रही है, दूसरी चीज़ वापस पहली को लेट्स से कॉज कर रही है, और यू मे हैव इंटरैक्शंस बिटवीन मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम. इसको इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम एक डिसिप्लिन में रह के नहीं कर सकते. मिसाल के तौर पे ऐसे प्रॉब्लम्स सिर्फ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स नहीं हैं. ऐसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सॉल्व नहीं किए जा सकते. इनफैक्ट किसी भी एक टेक्नोलॉजी से ये सॉल्व नहीं किए जा सकते. इनको सॉल्व करने के लिए वी नीड इंसाइट्स फ्रॉम इंजीनियरिंग, वी नीड इंसाइट्स फ्रॉम साइकोलॉजी, वी नीड इंसाइट्स फ्रॉम सोशियोलॉजी, और डिफरेंट जो फील्ड्स ऑफ नॉलेज हैं उन सब को इकट्ठा करके हम वी कैन बिगिन टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. और भी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, जैसे एवरी सोल्यूशन रेमिफाइज थ्रू द सिस्टम, थ्रू आउट द सिस्टम. जिसका मतलब ये है, रेमिफिकेशन का मतलब होता है एक चीज़ कहाँ कहाँ अफेक्ट करती है. तो अगर आप एक चीज़ को चेंज करते हैं इन अ कॉम्प्लेक्स अडेप्टिव सिस्टम, तो उसके सारे पार्ट्स चेंज हो जाते हैं. इसीलिए कहा जाता है कि व्हेन यू इंटरवीन इन अ सिस्टम, योर इंटरवेंशन विल अफेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम. और फिर इस तरह के सिस्टम्स के अंदर इवन इफ यू इंटरवीन, जो आपके इंटरवेंशन के रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी टाइम के बाद आ सकते हैं. हो सकता है कि उसमें काफ़ी टाइम डिले हो, जिसमें फिर मुश्किल हो जाता है कि हाउ डू वी एक्चुअली कैरेक्टराइज दी
quality of our intervention. اس طرح کے complex adaptive systems میں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ because there is a delay and separation in time and space of the cause and effect, مس ایٹریبیوشن ہو جاتی ہے کہ کوئی ایک چیز اگر ابھی صحیح ہو رہی ہے تو اٹ مے بی کہ وہ پہلے کافی پہلے کوئی ایک چیز کی تھی اس کی وجہ سے ہو رہی ہے، لیکن یو مے مسٹیکنلی لنک اٹ وتھ سم تھنگ دیٹ واز ریسنٹلی ڈن. تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ماڈرن 21st سینچری کے چیلنجز ہیں، موسٹ اکنامک، environmental and political issues, they are not merely technical problems. They are problems that require multidisciplinary solutions. جو purely technical problems ہیں وہ کافی simple ہوتے ہیں، ان کو کچھ لوگ tame problems کہتے ہیں in contrast to these wicked problems. اور wicked problems کی کچھ examples ہم دیکھ لیتے ہیں. دنیا کے جتنے بھی بڑے مسائل ہیں، نیشنل اکیڈمی آف انجینئرنگ یو ایس اے کی جو باڈی ہے اس نے لسٹ کیا کہ سب سے بڑے پرابلمز دنیا ہیومینٹی کیا فیس کر رہی ہے. تو ان میں سے کچھ اس طرح کے ایشوز تھے: گلوبل کلائمیٹ چینج، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، ٹیررزم، سوشل انجسٹس، ریسزم، پاورٹی، کرپشن. تو ان سب کیسز کے اندر ہمیں ایک تو سسٹمز اپروچ لینی پڑتی ہے کہ ہم نے پورے کے پورے سسٹم پہ دیکھنا ہے اثر کیا ہو رہا ہے، ہم نے صرف ایک چیز کو نہیں دیکھنا. مور اسپیسیفکلی ٹیکنالوجی ان میں سے کچھ ایلیمنٹس کو انفیکٹ اور خراب کر دیتی ہے. جیسے ریسزم ہو سکتا ہے زیادہ بڑھ جائے ان دا سینس کہ آپ کے جو اے آئی کے الگوریدمز ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ریسز کو ان کے خلاف ڈسکریمنیٹ کر رہے ہو، ایون ان نوئنگلی ڈسکریمنیٹ کر رہے ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈیٹا سیٹس جو ہیں ان کے اندر وہ جو ڈینومینیشنز ہیں وہ یا تو لیس ریپریزنٹیڈ ہیں یا ان کو مس ریپریزنٹ کیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل سسٹمز کے اندر چینج لانا، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی اس کے ویریس ڈومینز ہیں ان کے اندر چینج لانا، پرٹیکولرلی یوزنگ اے آئی. اٹس ناٹ اے چائلڈس پلے اینڈ پیپل ہیو ریسرچ دیٹ although AI can bring a lot of benefits, it also has many risks. AI ہو سکتا ہے کہ جو سوسائٹل امبیلنس ہے اس کو انہینس کر دے، اور ہو سکتا ہے کہ rich would get richer and the poor will get poorer. کیونکہ ٹیکنالوجی سے بھی وہی لوگ زیادہ بینیفٹ کر سکتے ہیں جو زیادہ پریویلیجڈ ہوتے ہیں. تو یہ کچھ میں آپ کو بیک گراؤنڈ دینا چاہ رہا تھا. اور پھر اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سسٹمز تھنکنگ کے ذریعے کس طرح لوگوں نے ڈسکور کیا ہے کہ ایون ویل انٹینشنڈ انٹرونشنز جن کو ہم سولوشنز کہہ سکتے ہیں، لوگوں نے جو سولوشنز پرپوز کیے ہیں کئی دفعہ وہ نئے پرابلمز کریٹ کرتا ہے. اور البرٹ آئنسٹائن کا ایک کوٹ ہے کہ the significant problems we face cannot be solved at the same level of thinking we were at when we created them. تو پہلی چیز یہاں یہ ہے کہ آئنسٹائن کے کوٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کریٹ کیے ہیں یہ پرابلمس. اس کی وجہ یہ ہے کہ there was some sort of thinking which was incomplete، اور اس کی وجہ سے وہ پرابلمس بنے جو ہم آج آبزرو کر رہے ہیں. تو اس کی ایک مثال ہے the global climate crisis. یہ ہمارے solutions کی وجہ سے یہ environmental crisis بنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو massive industrialization ہوئی in the 20th century، اس سے سوچا جا رہا تھا کہ ہیومن اکنامک پرابلم ہم سالو کر دیں گے، لیکن اس کو کرنے کے دوران یہ ایک کولیٹرل ڈیمیج ہوا کہ انوائرمنٹ ٹک اے ہیوی ٹول. اور جب بہت زیادہ فیکٹریز بنائی گئیں، بہت زیادہ انڈسٹریلائزیشن ہوئی، اس کا ایک اثر یہ ہوا کہ پولوشن بہت بڑھ گئی. So these are known as unintended consequences. اور ان میں سے کچھ unintended consequences جو ہیں وہ adverse بھی ہو سکتے ہیں. تو ہمیں پھر ان کو پلان کرنا چاہیے، اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے تاکہ پھر ہمیں اس کی there shall be then a good chance کہ ہم ان کو avoid کر سکیں.
تو یہ کیوں unintended consequences arise کرتے ہیں؟ تو 2-3 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے اکثر مسائل جو ہیں وہ صرف سمٹمز کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور جو لانگ ٹرم سسٹمک انٹرونشنز چاہیے وہ ہم نہیں لیتے، کیونکہ اکثر یہ انٹرونشنز جو فنڈامنٹل چینج ریکوائر کرتی ہیں، اور کاسمیٹک چینج کرنا آسان بھی ہوتا ہے، اور کاسمیٹک چینج سے کئی دفعہ فائدہ امیجیٹ کچھ نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک صاحب ہیں، وہ ایک چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اینڈ دس پرسن از سراؤنڈیڈ بائی پرابلمس ایٹ بوتھ سائڈس. تو وہ کیا کرتے ہیں، اسپیس کریٹ کرنے کے لیے ایک وال کو گرا دیتے ہیں. لیکن یہاں یہ جو ڈومینو افیکٹ ہے کہ ایک چیز دوسری کو افیکٹ کرتی ہے، کرتے 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 جو پرابلم ہے اب وہ زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ ریٹرن کرے گا لیکن تھوڑی دیر بعد. لیکن human beings are satisfied because they have solved the symptom, not knowing that the symptoms will actually deteriorate over time and the problem will become more worse. So the problem will become more serious. So this is one reason unintended consequences arise. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم عام طور پہ اپنے ڈسپلن کی لینس صرف لگا کے پرابلم کو دیکھتے ہیں. تو اگر جیسے وہ ایک ہسٹورک فیبل ہے آف دا 7 blind men and the elephant، جس میں کہا جاتا ہے this is an ancient story کہ مختلف نابینا افراد ہاتھی کو ایکسپیرئنس کرتے ہیں بٹ دے کین اونلی ایکسپیرئنس پارٹ آف دی ایلیفینٹ. تو کوئی اس کی ٹسک کو محسوس کرتا ہے، کوئی اس کے جسم کو محسوس کرتا ہے، کوئی اس کی دم کو محسوس کرتا ہے. اینڈ دے کم اپ ود ڈفرنٹ انٹرپریٹیشنس. کوئی کہتا ہے کہ یہ دیوار ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ رسی ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ سانپ ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ فین ہے جس نے ہاتھی کے کانوں کو ہاتھ لگایا. تو all of them are wrong because they are only modeling some part of the reality. So there is a need to integrate mental models اور پھر ملٹی ڈسپلنری ہم تھنکنگ کے ساتھ چیزوں میں جائیں. تو یہ اے آئی ایتھکس کے کورس میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہیومن پرابلمز ہوتے ہیں یہ ملٹی فیسیٹڈ ہوتے ہیں. اس لیے صرف ہم نے ٹیکنالوجی کے لینس سے نہیں دیکھنا، کیونکہ ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی نئی لانے سے آپ کے پرابلمز اور ورس ہو جائیں ان ادر پارٹس آف دی ہیومن سوسائٹی. ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے پر وہ سائیکولوجیکل پرابلمز کریٹ کرتی ہے، تو ہمیں اس کو بھی فیکٹر ان کرنا چاہیے. There is another concept known as policy resistance. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ انٹروین کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ سسٹم بہتر ہو، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی انٹروینشن کو لوگ اپنے ایکشن سے نیوٹرلائز کر دیتے ہیں بیکاز دے ہیو اے مائنڈ آف دیئر اون، دے ہیو اینڈز آف دیئر اون، دے ہیو آبجیکٹیوز اینڈ گولز آف دیئر اون. تو اگر کوئی باہر سے آ کے سسٹم کو چھیڑتا ہے اور اس میں انٹروین کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جس طرح آپ چاہ رہے ہیں اس طرح سسٹم بیہیو کرے گا. سسٹم بیہیو ویسے کرے گا جیسے اس کا اسٹرکچر ہے. So anyone who has children will know that you can only control your children up to a certain stage, اور اس کے بیانڈ they have their own mind اور آپ ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں but you cannot control them. Similarly in a society we need to take into account that sometimes you may have a good well-intentioned intervention but it may be neutralized through policy resistance, اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے سچویشن پہلے سے زیادہ خراب ہو جائے. تو اس کی میں آپ کو کچھ مثالیں دوں گا. ایک اس کی مثال ہے دا کوبرا ایفیکٹ، جس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح میجرز ٹیکن ٹو امپروو اے سچویشن کین میک اٹ ورس آف. تو اس کے لیے جو ایگزامپل ہے وہ انڈین سب کانٹیننٹ کی ہے. جب برٹش راج ہوتا تھا یہاں تو ایک باؤنٹی سسٹم جو ہے ڈیوائز کیا گیا کیونکہ بہت زیادہ کوبراز ہو گئے تھے، زہریلے کوبراز.
تو سوچا گیا کہ حکومت نے سوچا کہ ہم ایک ایسا سسٹم بناتے ہیں کہ کوئی اگر مرا ہوا کوبرا ہمیں لا کے دے گا تو ہم جو ہے اس کو ریوارڈ دیں گے. تو اس سے وہ انسینٹیوائز کرنا چاہ رہے تھے کہ جو لوگ ہیں وہ خود اس کو ٹیکل کریں, وہ ان کو ماریں اور ہم ان کو ریوارڈ دیں گے and they will kill more cobras. So this actually worked well initially, but then entrepreneurs یعنی کہ جو سمجھدار لوگ تھے ان میں سے اوور کلیور لوگ, انہوں نے سوچا کہ اس سسٹم کو ہم گیم کر سکتے ہیں. ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اور زیادہ کوبراز کو بریڈ کرتے ہیں تاکہ ان کے جو آگے اور اولاد ہوگی تو there will be more cobras and we can kill more cobras and get more reward. تو اب یہ ایک اور سائڈ بزنس اب شروع ہو گیا کہ انسٹیڈ آف دی پاپولیشن گیٹنگ لیس, لوگوں نے اس کو بریڈ کرنا شروع کیا فار دا ریوارڈ. اب جب حکومت کو پتہ چلا, انہوں نے یہ اپنا باؤنٹی پروگرام ختم کر دیا. they got angry and they said کہ ہم اس کو اچانک اب ختم کر رہے ہیں. اس سے ہوا یہ کہ because of the policy resistance and the adaptive behavior of the people, یہ سسٹم جو کہ بنایا گیا تھا کوبرا کی پاپولیشن کو کم کرنے کے لیے, جب یہ سسٹم ختم کیا گیا تو کوبرا کی پاپولیشن زیادہ بڑھ چکی ہوئی تھی. So this highlights how measures taken to improve a situation can make it worse off. ایک اور ایگزامپل, آپ کو پتہ ہے کہ اے آئی سسٹمز کے اندر کوانٹیٹیو میٹرکس استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ مشین لرننگ کو ٹرین کرنا ہے تو اس کا ایک لاس فنکشن ہوتا ہے جس کو دیکھا جاتا ہے. So there is a problem that whenever you are making use of such quantitative metrics, تو it is possible کہ وہ چیز کیپچر نہ کر رہا ہو جو آپ چاہ رہے ہیں, اسپیشلی جب لوگ اپنا بیہیویئر چینج کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ رینکنگ سسٹمز جو ہوتے ہیں دنیا میں, وہ کوالٹی کو جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پر چونکہ کوالٹی کو ڈائریکٹلی جج نہیں کیا جا سکتا, اس کے پھر وہ کوانٹیٹیو میٹرکس رکھتے ہیں. بٹ ونس یو have these quantitative metrics in place, تو پھر ہم ان کو گیم کر سکتے ہیں. انسٹیڈ آف ایکچولی گوئنگ فار کوالٹی, آپ صرف جو کوانٹٹی کے میٹرکس ہیں ان پر اپنے آپ کو آپٹیمائز کر لیں. تو اس کو کیمبلز لاء کہا جاتا ہے. تو مثال کے طور پہ there was a controversy in 2014-15 جب سعودی عرب کی کچھ یونیورسٹیز جو ہیں وہ دنیا کی ٹاپ رینکنگ میں آنا شروع ہو گئی, حالانکہ وہاں ہائی کوالٹی ریسرچ نہیں ہوتی. تو لوگ حیران تھے کہ بھائی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سعودی عربیہ میں کیوں نمبر 7 آ گئی ہے ان ٹرمز آف دی ریسرچ ان میتھمیٹکس, حالانکہ دے ڈونٹ ہیو ایون اے سنگل نوبل پرائز ونر, اور وہاں کوئی اتنی ویل نون میتھمیٹکس کی ریسرچ نہیں ہے. تو انہوں نے ڈسکور کیا کہ جو میٹرکس استعمال کیے جاتے ہیں سائٹیشنز, ان کو زیادہ کرنے کے لیے سعودی عربیہ ایکچولی باٹ the services of multiple professors جو well cited تھے. اس کی وجہ سے ان کی رینکنگ بڑھ گئی. تو کچھ لوگ اس میں سوچتے ہیں کہ یہ unethical ہے, but the Saudi universities demonstrated that we are just playing by the game. جو گیم ہے ہم نے اس کے حساب سے اپنے آپ کو چینج کر لیا. اسی طرح اے آئی کے اندر once the loss function is known, آپ کے سسٹم کو گیم کیا جا سکتا ہے. اور آج کل یہ جو ایڈورسیریل مشین لرننگ کے پرابلمز آ رہے ہیں اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ یو نو دا لاس فنکشن, اور آپ اپنے امیجز کو اس طرح چینج کرتے ہیں سو دیٹ یو چینج دا امیج ان امپرسیپٹیبل ویز, پر وہ آپ کے مشین لرننگ سسٹم کو فول کر دے گا. اور تو those of you who are interested can look up adversarial machine learning, اور وہ ایک ایگزامپل ہے کہ کس طرح یہ جو سسٹمز ہوتے ہیں یہ فول پروف نہیں ہوتے. آپ اگر کوئی پارٹی انٹرسٹیڈ ہے in compromising these systems, it is possible. So we should be aware of this.
and we should not trust overly trust these machine learning and AI systems. हमें पता होना चाहिए कि ये इनके ये potential pitfalls हैं. ठीक है, तो हमारा ये लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है. आज के इस लेक्चर के पार्ट में मैंने आपको बताया कि सोशल सिस्टम्स जो हैं वो आमतौर पे कॉम्प्लेक्स एडाप्टिव सिस्टम्स होते हैं, उनके वेरियस सब सिस्टम्स होते हैं और उनके अंदर कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस होती हैं. इस तरह के सिस्टम्स के अंदर even well intentioned interventions can have unanticipated harmful effects, side effects. तो हमें इनको एंटिसिपेट करना चाहिए, हमें सिस्टम्स थिंकिंग को इस्तेमाल करना चाहिए. Purely technical interventions will not automatically solve all our problems. और ख़ास तौर पे जो wicked problems हमने बताए, they defy purely technical solutions. इसी तरह AI alone will not solve all our problems. AI, no doubt, is a very useful technology and it has helped in many cases. पर उसके जो pitfalls हैं, उसके जो risks हैं, उसके जो dangers हैं, हमें उस पर भी नज़र रखनी चाहिए. Finally, when designing AI systems, we should keep an eye out for potential negative side effects of our AI technology. और इन negative side effects को हमें control करना चाहिए using ethical frameworks, जो कि हमें बताएं कि क्या चीज़ acceptable है, क्या चीज़ acceptable नहीं है. ठीक है जी, so this was it for this part. Inshallah, I will come again in the next part to talk about another topic related to AI ethics. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.